أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ یا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے بادل سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے پر رونق باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی ایسے لوگ ہیں جو اس کے ہمسر بنا رہے ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بل اکثرهم لا يعلمون۔ یا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے اور اس میں دریا بہائے ہیں اور اس کے لیے مضبوط پہاڑ بنائے ہیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک روک قائم کی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں اس کا شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یا کون کسی بے بس کی دعا سنتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے؟ اور کون تمہیں زمین میں حاکم بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں اس کا شریک ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یا کون خشکی اور تری کی تاریکیوں اور مصیبتوں میں تمہیں نجات کا راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ اللہ ان کی شرک کی باتوں سے بہت بلند ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یا کون مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس سلسلے کو لوٹاتا رہتا ہے؟ اور کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی اس کام میں اس کا شریک ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم راست باز ہو تو اپنے مشرکانہ عقیدے کی تائید میں اپنی کوئی دلیل لاؤ۔
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں غیب نہیں جانتے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے متعلق ان کا علم قاصر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا ہیں، بلکہ دراصل وہ اس کے بارے میں بالکل اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا کہتے ہیں، آیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا گیا تھا، مگر یہ بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ کہہ دیجئے زمین میں پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا کیسا برا انجام ہوا تھا۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اور تم نہ ان پر غم کھاؤ اور نہ ان کی مخالفانہ تدبیروں کی وجہ سے تنگی محسوس کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم راست باز ہو تو بتاؤ یہ تمہاری فتح کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ کہہ دیجئے جس فتح کے قبل از وقت آنے کے تم طلبگار ہو، اس کا کچھ حصہ تو تمہارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور تمہارا رب ان باتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں مگر ایک بیان کرنے والی کتاب یعنی تقدیر الہی میں محفوظ ہے۔ إن هذا القرآن يقص
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ مومنوں کے لیے یقیناً موجب ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ تمہارا رب ان کے درمیان اپنے حکم یعنی قرآن کے ذریعے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب ہے، کامل طور پر آگاہ ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ سو اللہ پر توکل کرو، تم صریح حق پر ہو۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں ہی کو سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر واپس ہو جائیں۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اور تم اندھوں کو بھی ان کی گمراہی سے نکال کر راستہ دکھانے والے نہیں، تم اپنی بات صرف انہیں ہی سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور جب ہماری بات کے پورا ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، ہم اس وجہ سے کہ لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے ان کے لیے ایک زمینی کیڑا نکالیں گے جو انہیں کاٹے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور اس دن کا تصور کرو جب ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں میں سے اکٹھا کریں گے جو ہمارے احکام کو جھٹلاتے رہے ہوں گے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے وہ فرمائے گا، کیا تم نے میرے احکام کو اس کے باوجود جھٹلایا کہ تم نے اپنے علم سے اس پر احاطہ نہیں کیا تھا؟ بھلا تم اور کیا کیا کرتے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اور ان کے جرموں کی وجہ سے ان پر فرد جرم لگ جائے گی اور اپنی مجرمانہ حالت کی وجہ سے وہ بات بھی نہ کر سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھانے والا؟
اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشان ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور اس دن کا تصور کرو جب سور پھونکا جائے گا، جس کے نتیجے میں ان کے علاوہ جن کے متعلق اللہ چاہے گا کہ وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہیں، جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہیں گھبرا جائیں گے، اور سب کے سب اس کے پاس مطیع ہو کر آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو انہیں سمجھتے ہو کہ اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح رواں دواں ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے ہر چیز مضبوط بنائی ہے، وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو نیکی کا اثاثہ لے کر اللہ کے حضور آئیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جو برائی کا اثاثہ لے کر آئیں گے تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے کر کے ڈالے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا تمہیں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، سو جس نے ہدایت پائی وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اسے کہہ دیجئے میں تو صرف متنبہ کرنے والوں میں سے ہوں، اس کا نقصان خود تمہیں پہنچے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، وہ ضرور تمہیں اپنے نشان دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔
میں سورہ القصص پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ طاسیم میم۔ طاسین میم۔ لطیف، سمیع اور علیم ہستی نے یہ سورت نازل کی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کھول کر بیان کرنے والی کامل کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم موسیٰ اور فرعون کی صحیح کچھ خبریں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں تمہارے سامنے پڑھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں بڑی تعلی سے کام لیا تھا اور اس کے رہنے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو وہ کمزور کرنا چاہتا تھا، ان کے بیٹوں کو مار ڈالتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ در حقیقت وہ مفسدوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے ارادہ کر رکھا تھا کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر کے رکھے گئے تھے ان پر احسان کریں اور انہیں امام بنائیں اور انہیں نعمتوں کا وارث کر دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور انہیں زمین میں تمکنت بخشیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھائیں جس سے وہ ان بنی اسرائیل کی طرف سے ڈر رہے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف موسیٰ کے بارے میں وحی کی تھی کہ اسے دودھ پلاؤ اور پھر جب تمہیں اس کی جان کے متعلق اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، ہم اسے تمہاری طرف یقیناً واپس لے آئیں گے اور اسے مرسلوں میں سے بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ چنانچہ اس نے اس یقینی وحی کے مطابق موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا اور فرعون کے خاندان میں سے اس کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم بنے۔ فرعون، حامان اور ان کے لشکر یقیناً خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا
معنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کے خاندان کی اس عورت نے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک کا موجب ہوگا، اسے قتل نہ کرو، شاید وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور موسیٰ کی والدہ کا دل موسیٰ کے متعلق غم سے خالی ہو گیا، مارے خوشی کے قریب تھا کہ وہ اس الہی فضل کو ظاہر ہی کر دیتی اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کر دیتے تاکہ وہ مومنوں میں سے رہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، چنانچہ وہ چل پڑی اور احتیاط کے ساتھ انہیں شوق اور محبت کے ساتھ دور سے دیکھتی رہی، اور وہ فرعونی نہیں سمجھتے تھے کہ بچے کی بہن ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اور ہم نے اس بچے پر پہلے ہی سے دودھ پلانے والیاں روک دیں۔ پھر جب فرعونیوں نے بچے کو اٹھا لیا اور اس کے لیے دودھ پلانے والی کا سوال پیدا ہوا تو موسیٰ کی اس بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور اس طرح ہم نے اس بچے کو اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کرے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، لیکن ان منکروں میں سے اکثر نہیں جانتے۔